رات کے سائے شہر پر چھا چکے تھے، بازار بند ہو چکا تھا اور گلیوں میں خاموشی کا راج تھا، مگر شاہی محل کے دربار میں روشنی تھی، کیونکہ بادشاہ نے آج اپنے وزراء، درباریوں اور دانشوروں کو ایک غیر معمولی مسئلے پر جمع کیا تھا۔ بادشاہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے اپنا شاہی عصا زمین پر ٹیکا اور کہا، میرے عزیزو، میں نے زندگی میں کئی عقل مند اور دانشور دیکھے ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ یہ سن کر درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ حیران ہوئے، کچھ مسکرائے اور کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر بادشاہ نے ایسا سوال کیوں کیا۔ وزیر خاص آگے بڑھا اور ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، بے وقوف تو ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر انہیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کسی خاص شخص کے بارے میں سن رکھا ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس سوال کا جواب تلاش کرو۔ جس شخص کو تم سب سے بڑا بے وقوف سمجھو، اسے میرے دربار میں حاضر کرو اور میں خود فیصلہ کروں گا کہ وہ واقعی بے وقوف ہے یا نہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی درباریوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ نے سوچا کہ یہ محض ایک مذاق ہے، کچھ نے اسے بادشاہ کی ذہانت کا امتحان سمجھا اور کچھ نے اس چیلنج کو سنجیدگی سے لے لیا۔ اگلے دن سے شہر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی شخص کو بے وقوف ثابت کرنے کے لیے قصے سنانے لگا۔ کچھ لوگ کہتے کہ فلاں آدمی نے ساری دولت ایک بے وقوفانہ کام میں لٹا دی، تو کچھ کسی ایسے شخص کی نشاندہی کرتے جس کی حماقت مشہور ہو چکی تھی۔ آخر کار چند دن بعد مختلف لوگ چند بے وقوفوں کو دربار میں لے کر آئے۔ محل میں بڑی بھیڑ تھی، ہر شخص یہ دیکھنے کو بےتاب تھا کہ بادشاہ کس کو سب سے بڑا بے وقوف قرار دیتا ہے۔ دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر شخص تجسس میں تھا کہ بادشاہ کس کو سب سے بڑا بے وقوف قرار دیتا ہے۔ درباری اور وزیر ایک قطار میں کھڑے تھے، جبکہ دربار کے وسط میں وہ لوگ موجود تھے جنہیں شہر کے مختلف افراد سب سے بڑا بے وقوف کہہ کر لائے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا جو اس کی بے وقوفی کے قصے بیان کر رہا تھا۔ بادشاہ اپنی شاہی نشست پر بیٹھا گہری نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پہلا شخص بلایا، ایک بوڑھا تاجر جس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ یہ شخص شہر کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری دولت ایک ایسے سودے میں لٹا دی جو پہلے ہی نقصان میں جا چکا تھا۔ سب نے اسے منع کیا مگر اس نے کسی کی نہ سنی اور اب کنگال ہو چکا ہے۔ بادشاہ نے بوڑھے تاجر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ بوڑھے تاجر نے آہستہ سے سر جھکا کر کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں نے وہ سودا کیا کیونکہ مجھے لگا کہ میں عقل مند ہوں اور میں نقصان کو فائدے میں بدل سکتا ہوں، مگر میری عقل نے میرا ساتھ نہ دیا۔ دربار میں لوگ ہنسنے لگے مگر بادشاہ خاموش رہا۔ پھر اس نے دوسرے شخص کو بلایا۔ یہ ایک نوجوان چرواہا تھا جس کے ساتھ ایک کسان کھڑا تھا۔ کسان نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور بولا، حضور، یہ چرواہا سب سے بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ اس کے پاس 1 درجن بھیڑیں تھیں اور اس نے انہیں کچھ چمکدار پتھروں کے بدلے ایک سوداگر کو دے دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہیرے ہیں، مگر وہ عام پتھر نکلے۔ اب یہ خالی ہاتھ بیٹھا ہے۔ چرواہے نے افسوس سے سر جھکا لیا، جبکہ درباری ایک بار پھر قہقہے لگانے لگے۔ بادشاہ نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تیسرا شخص ایک امیر زادہ تھا جو بہت فخر سے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک غریب مزدور تھا جس نے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت۔ یہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے کیونکہ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، مگر اس نے اسے اپنی عیاشیوں میں برباد کر دیا۔ آج جب یہ محتاج ہو گیا ہے تو کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کی۔ یہ سن کر کچھ درباریوں نے سر ہلایا، جبکہ کچھ مسکرا دیے جیسے وہ اس کہانی کو پہلے ہی جانتے ہوں۔ بادشاہ نے امیر زادے سے پوچھا، کیا تم واقعی اپنی دولت یوں برباد کر چکے ہو؟ امیر زادے نے آنکھیں جھکا کر جواب دیا، ہاں بادشاہ سلامت، میں نے سمجھا تھا کہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، مگر میں غلط تھا۔ بادشاہ نے غور سے ان سب کو دیکھا، پھر اس نے درباریوں کی طرف رخ کیا اور بولا،
تم سب نے ان لوگوں کو بے وقوف کہہ کر میرے سامنے پیش کیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی سب سے بڑے بے وقوف ہیں؟ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو ان سے زیادہ بے وقوف ہے؟ درباری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے سر جھکا لیا، کچھ حیران ہوئے اور کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ بادشاہ آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، میرے عزیزو، بے وقوف وہ نہیں جو اپنی دولت کھو بیٹھے، جو چمکدار پتھروں کو ہیرے سمجھ لے، جو اپنی غلطی سے سیکھ لے۔ اصل بے وقوف وہ ہے جو اپنی غلطی ماننے کے بعد بھی اس سے سبق نہ سیکھے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب سوچنے لگے کہ کیا وہ خود بھی کسی نہ کسی طرح اس بے وقوفی میں شامل ہیں۔ دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی بادشاہ کی بات پر غور کر رہا تھا، مگر کسی کے پاس اس سوال کا واضح جواب نہیں تھا۔ آخر کار وزیر خاص آگے بڑھا اور ادب سے کہا، بادشاہ سلامت۔ اگر وہ شخص جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے بے وقوف نہیں، تو پھر شہر کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ کیا ہم نے غلط لوگوں کو یہاں پیش کیا؟ بادشاہ نے اپنی نشست سے اٹھ کر دربار کے درمیان چہل قدمی شروع کی۔ اس کی نظریں ایک ایک درباری پر تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کو پرکھ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، مجھے افسوس ہے کہ تم سب نے بے وقوفوں کو تلاش کرنے کے لیے شہر کا چکر لگایا، مگر سب سے بڑے بے وقوف کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو یہیں ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں کیسر پیسر شروع ہو گئی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ بادشاہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ شک کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے اپنی نظریں جھکا لے اور کچھ تجسس میں آگے جھک کر سننے لگے۔ بادشاہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی انگلی سیدھی کر کے دربار کے خاص حصے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہاں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے ارد گرد ہونے والی ناانصافیوں کو دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے، جو طاقت رکھنے کے باوجود حق کی حمایت نہیں کرتا اور جو سمجھدار ہونے کے باوجود اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ دربار میں جیسے سنوٹا چھا گیا۔ بادشاہ کے الفاظ ہر شخص کے دل میں گونجنے لگے۔ کچھ نے نظریں چرا لیں، کچھ کی پیشانیوں پر پسینہ آ گیا اور کچھ نے خود کو بے چینی سے ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ پھر بادشاہ نے اپنا شاہی عصا فرش پر مارا اور بولا، سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو جانتے بوجھتے بھی غلطی دہراتا ہے، جو سمجھدار ہو کر بھی نادانی کرتا ہے اور جو خود کو عقل مند سمجھ کر دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سن کر وزیر خاص کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کچھ درباری جنہوں نے دوسروں پر ہنسی اڑائی تھی، اب خود کو شرمندہ محسوس کرنے لگے۔ وہ سب سوچنے لگے کہ کہیں بادشاہ انہی کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہا۔ بادشاہ نے دربار میں کھڑے ان تمام لوگوں کو دیکھا جنہیں بے وقوف کہہ کر پیش کیا گیا تھا۔ بوڑھا تاجر جس نے اپنی دولت کھو دی تھی، چرواہا جس نے چمکدار پتھروں کو ہیرا سمجھا تھا، اور وہ رئیس زادہ جس نے اپنی دولت ضائع کر دی تھی، یہ سب بادشاہ کے الفاظ سن کر نظریں جھکا چکے تھے، مگر اب ان کے چہروں پر شرمندگی نہیں تھی بلکہ ایک سوچ تھی، ایک نیا فہم، جیسے انہیں حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہو۔ پھر بادشاہ نے اپنی نظریں ان درباریوں پر جمائیں جو خود کو عقل مند سمجھ رہے تھے اور بولا، تم سب ان لوگوں کو بے وقوف کہنے آئے تھے، مگر کیا تم نے کبھی اپنی حماقتوں پر غور کیا؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے غلط فیصلوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا؟ تم نے کبھی اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کیا؟ اگر نہیں تو یاد رکھو، تم میں سے ہر وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے دوسروں کی غلطیوں پر ہنستا ہے۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جو لوگ پہلے ہنس رہے تھے، اب ان کے چہروں پر تفکر کے آثار تھے۔ کچھ درباری جو ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، اب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ بادشاہ نے اپنے تخت کی طرف جاتے ہوئے آخری الفاظ کہے، عقل مند وہ نہیں جو دوسروں کی کمزوریوں پر ہنسے، بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق لے، اپنی عقل کو بہتر فیصلوں کے لیے استعمال کرے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے بجائے انہیں اوپر اٹھائے، ورنہ ہر شخص کسی نہ کسی وقت سب سے بڑا بے وقوف بن سکتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ دربار میں کوئی ہنسی نہیں رہی، صرف خاموشی تھی،
اور اس خاموشی میں ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کیا واقعی سب سے بڑا بے وقوف وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو دہرانے میں فخر محسوس کرے۔ دربار میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر درباری، ہر وزیر اور ہر عام شہری جو بادشاہ کے دربار میں موجود تھا، بادشاہ کی کہی گئی باتوں پر گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جو لوگ صبح تک دوسروں کو بے وقوف قرار دینے کے لیے ہنسی مذاق کر رہے تھے، اب ان کے چہروں پر تفکر کے آثار نمایاں تھے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے آہستہ آہستہ دربار میں ٹہلنے لگا۔ اس کی نظریں ایک چہرے پر جا کر رک رہی تھی۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، آج تم سب نے ان لوگوں کو بے وقوف کہہ کر میرے سامنے پیش کیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سب سے بڑا بے وقوف یہ ہے یا پھر کوئی اور ہے جو ان سب سے زیادہ بے وقوف ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی کچھ درباریوں کے چہروں پر شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے، کچھ نے سر جھکا لیا اور کچھ نظریں چرانے لگے۔ وزیر خاص نے جھک کر ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر وہ لوگ جنہیں ہم نے بے وقوف کہا اپنی غلطی تسلیم کر چکے ہیں تو پھر آپ کے مطابق شہر کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ بادشاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، تم سب بے وقوف کی تلاش میں پورے شہر میں گھومتے رہے، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ سب سے بڑا بے وقوف ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، اپنی نادانیوں کو عقل مندی سمجھے اور اپنے فریب میں مبتلا رہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں مزید گہری خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی نظریں دربار کے ان درباریوں پر ڈالیں جو ہمیشہ دوسروں کی عقل پر سوال اٹھاتے تھے، جو دوسروں کو کمتر سمجھتے تھے اور جو خود کو سب سے زیادہ ہوشیار تصور کرتے تھے۔ پھر اس نے درباریوں کے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور بولا، سب سے بڑا بے وقوف وہ نہیں جو ایک بار غلطی کر لے، بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطی کو بار بار دہراتا رہے۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسروں کی کوتاہیوں پر ہنسے مگر اپنی حماقتوں کو نہ دیکھے۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسروں کے فیصلوں پر تنقید کرے مگر اپنی نادانیوں کو عقل مندی سمجھے۔ یہ سن کر وزیر خاص نے حیران ہو کر پوچھا، حضور، کیا آپ کا مطلب ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی طرح بے وقوف ہیں؟ بادشاہ مسکرایا، اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اس نے دربار کے چاروں طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، اگر ہم اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر ہم دوسروں کی عقل پر شک کرتے ہیں مگر خود کو کبھی نہیں ٹٹولتے، تو ہاں، ہم سب کسی نہ کسی وقت سب سے بڑے بے وقوف بن جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی کچھ درباریوں کے چہروں پر تفکر کے آثار نمودار ہوئے۔ جو لوگ صبح تک ہنسی مذاق میں دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے تھے، اب وہ اپنے بارے میں سوچنے لگے۔ وزیر خاص نے ایک نظر ان لوگوں پر ڈالی جنہیں بے وقوف قرار دیا گیا تھا، بوڑھا تاجر جو اپنی غلطی تسلیم کر چکا تھا، چرواہا جو اپنی حماقت سے سبق سیکھ چکا تھا، اور رئیس زادہ جو اپنی بربادی کے بعد خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے آخری الفاظ ادا کیے، عقل مند وہ نہیں جو دوسروں کی غلطیوں کو پکڑ لے، بلکہ وہ ہے جو اپنی کوتاہیوں کو پہچان کر خود کو بہتر بنائے۔ اگر تم واقعی سب سے بڑے بے وقوف کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو آئینے میں جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ دربار میں اب کوئی ہنسی نہیں تھی، کوئی مذاق نہیں تھا، صرف خاموشی تھی۔ اور یہ خاموشی شاید سب سے بڑا سبق تھی جو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو دیا تھا۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا، انسان کو اپنی کوتاہیوں پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی غلطیوں پر ہنسنا۔ جو اپنی حماقتوں سے سیکھے وہی اصل عقل مند ہوتا ہے، اور جو اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرے وہی سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ دربار میں ہر شخص خاموش تھا۔ بادشاہ کی کہی ہوئی باتیں سب کے دلوں میں گونج رہی تھیں۔ جو لوگ صبح تک دوسروں کی غلطیوں پر قہقہے لگا رہے تھے، اب وہ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ وزیر خاص جو ہمیشہ اپنی ذہانت پر ناز کرتا تھا، اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو اجاگر کرتا، مگر کیا اس نے کبھی اپنی غلطیوں پر غور کیا؟ بادشاہ نے دربار میں ایک طویل نظر دوڑائی اور بولا، یہ دنیا ایک عجیب جگہ ہے۔ یہاں ہر شخص دوسروں کو پرکھنے میں لگا ہوا ہے، مگر خود کو پرکھنے کی زحمت نہیں کرتا۔
अक्लमंद वो नहीं जो दूसरों की कोताहियों पर उंगली उठाए, बल्कि वो है जो अपनी कोताहियों को पहचान कर खुद को बेहतर बनाए। ये सुनकर एक दरबारी ने झक कर पूछा, बादशाह सलामत, अगर सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो अपनी गलतियों से सबक न ले, तो फिर सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो अपनी नादानियों से सीख कर उन्हें दोहराने से बचे, जो अपनी कमजोरियों को तस्लीम करके उन्हें ताकत में बदल ले, और जो दूसरों की हमाकतों पर हंसने के बजाय उन्हें राह दिखाए। ये सुनकर बूढ़े ताजिर ने, जिसे सब बेवकूफ कह रहे थे, आहिस्ता से सर उठाया और कहा, बादशाह सलामत, अगर यही अक्लमंदी है तो मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और आइंदा कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। बादशाह ने सर हिलाया और बोला, और यही फर्क है एक हकीकी अक्लमंद और एक हकीकी बेवकूफ में। बेवकूफ अपनी गलतियों को दोहराता है, मगर अक्लमंद अपनी गलतियों को सुधारता है। ये अल्फाज सुनते ही दरबार में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर एक अजीब सी तब्दीली आई। जो लोग दूसरों को बेवकूफ समझकर हंस रहे थे, अब वो खुद को बेवकूफ समझने लगे। कुछ दरबारी जो हमेशा दूसरों पर तनकीद करते थे, अब शर्मिंदा नजर आ रहे थे। वजीर खास जो हमेशा दूसरों को कमतर समझता था, अब सोच में था कि कहीं वो खुद भी तो बेवकूफों में शामिल नहीं। बादशाह ने अपनी शाही नशिस्त पर बैठते हुए कहा, अगर तुम सब हकीकत में बेवकूफी से बचना चाहते हो तो अपनी कोताहियों को पहचानो, अपनी गलतियों को तस्लीम करो और दूसरों पर हंसने के बजाय उन्हें राह दिखाओ। जो दूसरों की बेवकूफी तलाश करने में लगा रहे, वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाता है। ये सुनकर दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। जो लोग दूसरों पर हंसते थे, अब वो अपने दिल में खुद से सवाल कर रहे थे, क्या हम वाकई अक्लमंद हैं? क्या हमने कभी अपनी गलतियों को तस्लीम किया? क्या हमने सीखा या सिर्फ दूसरों पर हंसते रहे? ये वो लम्हा था जब सब ने सीखा कि असल दानिशमंदी दूसरों को परखने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मजीद दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहे। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है।